السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں سب دوست خیریت سے ہوں گے۔ دوستو میں آپ کو اپنے چینل پر ویلکم کرتا ہوں۔ دوستو میں آج آپ کے لیے بیان لے کر حاضر ہوا ہوں مولانا قاری حنیف ملتانی صاحب کا۔ بہت ہی خوبصورت آواز، بہت ہی خوبصورت موضوع لے کے چلتے ہیں بیان کی طرف۔ فضیلت عطا فرمائی۔ علماء کرام نے لکھا ہے کہ آدم علیہ السلام کا داخلہ جنت میں محرم کی 10ویں تاریخ کو ہوا۔ نوح علیہ السلام کی کشتی کی حفاظت محرم کی 10ویں تاریخ کو ہوئی۔ ابراہیم علیہ السلام کو محرم کی 10ویں تاریخ تھی جو چیخا میں بچایا گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کو دریا پار گزرنے کا رستہ سڑکیں بنا کر پانی نے دی، محرم کی 10ویں تاریخ تھی۔ عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی پہ چڑھانے کے لیے پروگرام بنایا، خداوند کریم آسمانوں پہ اٹھا کر لے گئے، محرم کی 10ویں تاریخ تھی۔ امام حسین کو شہید کیا گیا، محرم کی 10ویں تاریخ تھی۔ قیامت قائم ہوگی تو محرم کی 10ویں تاریخ ہوگی۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ بڑے اونچے درجے کے مالک ہیں، نواسہ رسول ہیں۔ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے لخت جگر ہیں، شیر خدا کے فرزند ہیں۔ بے شمار فضائل ہیں اہل بیت کے اور سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نبی کی لخت جگر ہے۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ نکاح فرما دیا۔ بالکل غریب گھر ہے، نادار گھر ہے، مفلسی کا گھر ہے، ایک مرد جوان بہادر کا گھر ہے، دولت کھانا پینا ساز و سامان کچھ نہیں۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے، لخت جگر کے دروازے پہ کھڑے ہو کر آواز دی، بیٹی میں اندر آیا چاہتا ہوں۔ اندر سے آواز آئی، ابا تشریف لانے سے پہلے اپنی چادر اندر پھینک دو۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے، سیدہ فاطمہ الزہرا سے پوچھا، لخت جگر کیا بات ہے، چادر پہلے کیوں مانگی؟ عرض کرنے لگی، میرے ابا اتنی تنگی ہے، بدن چھپانے کے لیے کپڑا پورا نہیں۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے، لخت جگر کے گھر میں بیمار ہیں، نماز پڑھنے کے لیے کھڑی ہوتی ہیں، گر پڑتی ہیں، پھر اٹھتی ہیں، پھر گر پڑتی ہیں۔ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ کر رونے لگی۔ ایک بیماری نے پریشان کر دیا، دوسرے فاقوں نے نڈال کر دیا، اور میرے ابا آج میرا پاک دل کا فاقہ ہے۔ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تو اپنا مصلح اٹھا۔ فاطمہ الزہرا نے مصلح اٹھایا، نیچے سونے کا ڈھیر لگا ہوا ملا، اور فرمایا، اے فاطمہ جتنا چاہے اٹھا لے، جتنا چاہے لے لے، مگر یاد رکھنا قل متاع الدنیا قلیل، دنیا تھوڑے دنوں کا سودا ہے، دنیا میں جی لگا کے کیا کرو گی؟ خدا کی قسم فاطمہ الزہرا نے مصلح ڈھانپ دیا اور کہنے لگی، میرے ابا جس سے میری آخرت بگڑتی ہو، میں ایسی چیز کو آنکھوں سے دیکھنے کے لیے تیار نہیں۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرمائے، ایک بوڑھا کافر مسافر آیا، آ کے کہنے لگا، نبی اللہ میں ہوں تو کافر، میں مسافر ہوں، منزل میری دور ہے، مجھے ایک سواری دو جس پہ سوار ہو کر گھر پہنچ جاؤں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کون ہے؟
आला दर्जे की सवारी का वादा करता हूँ। हज़रत उबैदा बिन साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जवान उठा और अर्ज़ किया मेरी ऊँटनी आपके सपुर्द है। काफिर मुसाफिर कहने लगा मेरे पास कपड़ा भी नहीं। अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कपड़ा दे दिया। फिर काफिर मुसाफिर कहने लगा मुझे भूख भी लगी है। मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कौन है जो आज मुझे रोटी दे, मैं जन्नत में आला दर्जे के खाने का वादा करता हूँ। उलमाए किराम ने लिखा है हुजूर ने 3 मरतबा आवाज दी, जवाब न आया और वजह असल में ये थी 300 सहाबा का मजमा है, मगर एक सहाबी भी ऐसा नहीं जिसका 3 दिन से कम का फाका हो। सलमान फारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मुसाफिर का हाथ पकड़ा और कहने लगा आजा, मैं तुझे ऐसी जगह लेके जाऊंगा जहां से कुछ न कुछ जरूर मिलेगा। आया फातिमा ज़हरा के दरवाजे पे आके कहता या अहली बैती रसूलिल्लाह अनुतइमू फी सबीलिल्लाह, लगते जिगर मुसाफिर को खाना दे। अंदर से आवाज आई बाहर देखो, 4 दिन की फाके ने हसनैन करीमैन की शक्लें बदल दी। वापिस होने लगे। सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अपने सर की चादर उतार कर दे दी। भूखा मुसाफिर मैं नबी की लफ्ज़े जिगर के दरवाजे से वापिस न जाए, ये मेरी चादर ले जाओ, शमऊन यहूदी के पास जाके गिरवी रख दो, बदले में जौ ले आओ, पीस पका कर खिला के भेजूंगी। मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की लफ्ज़े जिगर की चादर गई। यहूदी गल्ला भी तोलता जाता है और रोता भी जाता है। पूछा क्यों? कहने लगा मेरी किताब में मौजूद है आखिरुल ज़मा पैगंबर की बेटी के दरवाजे पे एक मुसाफिर आएगा, वो उसका पेट भरने के लिए अपने सर की चादर उतार कर गिरवी रख देगी और मैं वो बदबख्त यहूदी बना, नबी की लड़की की चादर मेरे दरवाजे पे आई। जल्दी करो गल्ला वहां फिर पहुंचाना, पहले मुझे नबी के दरवाजे पे लेके चलो। मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लफ्ज़े जिगर ने ऐसे वक्त में मुसाफिर को जवाब न दिया, भूखे को दरवाजे से धक्का न दिया। आज मेरी तेरी बगल में सगा भाई भूखा बैठा रहे, कोई परवाह नहीं। सगी बहन भूखी बैठी रहे, परेशान बैठी रहे, कोई परवाह नहीं। अजीज व अकरबा का खून पीने वाले लोगों, नबी की लफ्ज़े जिगर का तरीका कार देखो। क्या मुंह दिखाएंगे इस खानदान को क़यामत में? ये वो फातिमा है हसनैन करीमैन जिसकी गोद में पले, जिसकी आगोश में तरबियत पाई। आखिरी वक्त है, फरमाने लगी ए अली मेरा इंतकाल अगर दिन में हो जाए जनाजा फिर भी रात को उठाना। पूछा गया क्यों? फरमाने लगी सारी जिंदगी में गैर महरम की नजर मुझ पे नहीं पड़ी, अजनबी की नजर नहीं पड़ी। मैं मुस्तफा करीम की बेटी हूँ, काली कमली वाले की धी हूँ, मुझ पे किसी की नजर नहीं पड़ी। ओ अली ओ मदीने वालों, मैं चाहती हूँ मेरे जनाजे पे भी गैर की नजर न पड़ने पाए। जुलूसों में तमाशा देखने वाली औरतों, कोठी पे खड़ी होकर के जुलूस का तमाशा देखने वाली मस्तूरात, गलियों में घूमने वाली मस्तूरात, इधर उधर लोगों में घुस करके मातम देखने वाली मस्तूरात, मैंने तुम्हारे लिए जिक्र कर दिया। ये फातिमा ज़हरा का इतना बड़ा तरीक़ाकार है। और फिर तुम्हें क्या बतलाऊं?
مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی لخت جگر کھڑی ہے، پلسرات سے انبیاء گزر رہے ہیں، میدان حشر برپا ہوگا، کلیم اللہ گزریں گے، خلیل اللہ گزریں گے، ذبیح اللہ گزریں گے، روح اللہ گزریں گے، فلانے گزریں گے، نوح نبی اللہ گزر گئے، آدم صفی اللہ گزر گئے، اولیاء گزریں گے، ابدال گزر رہے ہوں گے، آئے گی فاطمۃ الزہرا کی باری پلسرات سے گزرنے کی، ایک فرشتہ اعلان کرے گا یا معاشر الانبیاء والاولیاء یغضوا من ابصارکم، او کلیم اللہ، او خلیل اللہ، او ذبیح اللہ، اے نوح نبی اللہ، اے آدم صفی اللہ، اے صحابہ اکرام، اے شیخ عبد القادر جیلانی، او قطبو، اے ابدالو، او غوثو، آج اپنی نظریں نیچی کر لو، فاطمۃ الزہرا پلسرات سے گزرنے والی ہے۔ خدا کی قسم، وہ فاطمہ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کی عورتوں کی سردار ہے۔ مسلمان عورتوں، فاطمۃ الزہرا نے درختوں کے پتے چبا چبا کر قرآن پڑھا، تم ہزاروں نعمتیں کھا کر قرآن نہیں پڑھتی۔ اس گود میں تربیت پائی ہے جو قرآن مجید پڑھتے پڑھتے دودھ پلایا کرتی تھی۔ پھر تیرا بچہ ماں کی گود میں کھیلے گا، خالہ کی گود میں کھیلے گا، نانی پھوپھی کی گود میں کھیلے گا۔ حسین وہ ہے جو امام الانبیاء کی گود میں کھیلا کرتا تھا۔ تیرا بچہ پلاسٹک کے کھلونوں سے کھیلتا ہوگا، مٹی کے کھلونوں سے کھیلتا ہوگا، ربڑ کے کھلونوں سے کھیلتا ہوگا، لکڑی کے کھلونوں سے کھیلتا ہوگا۔ حسین وہ ہے جو امام الانبیاء کی زلفوں سے کھیلا کرتا تھا۔ تیرا بچہ کار کی سواری کرے گا، ہوائی جہاز کی سواری کرے گا، سکوٹر کی سواری کرے گا، موٹر ریل گاڑی کی سواری کرے گا، اور طرح طرح کی سواری پہ سوار ہوگا۔ حسین وہ ہے جو شہنشاہ کائنات کے کندھوں پہ سواری کرتا تھا۔ تیرے بچے کو خالہ نے گھوٹی پلائی ہوگی، نانا نے گھوٹی پلائی ہوگی، نانی نے گھوٹی پلائی ہوگی، طرح طرح کے رشتہ داروں نے گھوٹی پلائی ہوگی۔ حسین وہ ہے جس کے منہ مبارک میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے نعام مبارک کی گھوٹی دی گئی۔ تم کیا جانو حسین کے مقام کو؟ حسین اتنی اونچی شان کا مالک ہے، آج اپنے بچوں کے منہ میں تم لقمہ ڈالو گے، اس منہ کا کتنا بڑا درجہ جس منہ میں امام الانبیاء نے خود لقمے ڈالے ہو۔ سبحان اللہ۔ حضور کھلایا کرتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پلایا کرتے تھے، گود میں بٹھایا کرتے تھے، پیار کیا کرتے تھے۔ حسین تیری پیشانی پہ قربان ہو جاؤں، ایک دن نہیں لاکھوں مرتبہ کالی کملی والے نے بوسہ دیا ہے۔ تربیت کی ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہر طرح سے پالا ہے، سنبھالا ہے۔ تھوڑی سی عمر ہے، نانا کی انگلی پکڑ کر حرم نبوی سے گزر رہے ہیں، چلتے چلتے صدقے کی کھجوریں پڑی تھی، طالب علموں کا مال پڑا ہوا تھا جو لوگوں نے صدقے میں دیا تھا۔ توجہ کرنا، بات سمجھنے والی ہے۔ حسین نے ایک کھجور اٹھا کر منہ میں ڈال لی، بچہ جو ہوا۔ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا آئندہ نہ کھانا،
بلکہ نواسی کے حلق میں انگلی مبارک ڈال کر کھجور باہر نکال لی۔ اگر صدقے کا مال اندر چلا گیا شجاعت نہ رہے گی، استقامت نہ رہے گی، اور میرے حسین جس زبان سے قرآن پڑھنا ہے اس زبان سے ناجائز مال نہ کھایا جائے۔ کسی زمانے میں سیدوں کے لیے صدقے کا مال حرام تھا، اب تو جھٹکے کا مال بھی حلال ہے۔ کون سا سید افسر ہے جو رشوت نہیں لیتا؟ یہ جھٹکا نہیں؟ کون سا سید ذمہ دار ہے جو مزاروں کو رگڑا نہیں دیتا؟ یہ جھٹکا نہیں؟ کون سا سید دکاندار ہے جو ملاوٹ نہیں کرتا؟ یہ گاہک کے ساتھ جھٹکا نہیں؟ اور سید کی صورت تو بڑی حسین ہوتی ہے، وہ فاطمہ الزہرا کا خون اور ہو بدصورت مانتی، جس کی رگوں میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا خون ہو، علی مرتضیٰ کا خون دوڑا ہو، اور فاطمہ الزہرا کے پاک خون نے جس کی رگوں میں گردش کی ہو، خدا کی قسم وہ چرس نہیں پی سکتا، وہ بھیم بھنگ نہیں پی سکتا، وہ فیم نہیں کھا سکتا، وہ شراب نہیں پی سکتا، وہ حرام نہیں کر سکتا، وہ رنڈی بازی نہیں کر سکتا، وہ جوا نہیں کھیل سکتا، اور فاطمہ الزہرا کے خون کی توہین ہے اگر یہ کھا کر کام کرے۔ ہو آل نبی اور کام یہ، اصل تو ان کی شکل ہی گواہی دیتی ہو۔ چاروں طرف چل پھر کر دیکھو نا، کہنے کے لیے شاہ صاحب ہوں گے مگر نہیں شاہ صاحب ہوں گے، الٹا تھا بالکل۔ کون ہے؟ سید خود بھوکا رہتا ہے دوسروں کو کھلاتا ہے، سید خود ننگا رہتا ہے دوسروں کو پہناتا ہے، سید کو اس وقت تک نیند نہیں آتی جب تک چاروں طرف والے کھا پی کر نہ سو جائیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پانی ہے، دشمن آئے، فرمایا وضو کرو نماز تیار ہے، کہنے لگے ہمارے پاس پانی نہیں، اپنے بچوں کے پینے کا پانی حسین نے دشمن کے حوالے کر دیا، جلدی وضو کرو نماز پڑھو، ہمارا اللہ مالک ہے، تمہاری نماز قضا نہ ہو جائے۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نانا سے قرآن سیکھا، فاطمہ الزہرا سے لوریوں میں قرآن کریم ملا۔ تمام صحابہ کرام فرمایا کرتے تھے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، تمام عمر کرام فرمایا، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کرام فرمایا۔ حضرت عمر کے دربار میں سب قید رضی اللہ تعالیٰ مال غنیمت آیا، 500 روپے عام جوانوں کو دیے، حسن حسین کو 1,000 دیے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعتراض کر دیا، بیٹے نے باپ پہ، ہم تو بڑے تھے، انہوں نے کسی جنگ میں حصہ نہیں لیا، ہمیں 500 ملے، ان کو 1,000 ملے۔ فاروق کو جلال آ گیا، فرمانے لگے او عبداللہ خبردار ان کی برابری کا دھیان نہ کرنا، تیرا ابا کون ہے، ان کا ابا کون ہے، اپنی اماں کو دیکھ، ان کی اماں فاطمہ الزہرا ہے، اپنے نانا کو دیکھ، ان کے نانا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی خدمت کی، یہاں تک کہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب شادی ہوئی، حق مہر اور شادی کا سارا خرچ عثمان نے ادا کیا۔
علی مرتضیٰ کے گھر میں پلنے والے، فاقہ مستی میں پلنے والے حسین، بالآخر وہ وقت آ پہنچا زبردستی بیعت لینے کا۔ مدینہ پاک سے یہ نوجوان رخصت ہو گئے، مکے میں پہنچے۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ مکے میں ٹھہر گئے۔ حضرت حسین کو لوگوں نے بڑا منع فرمایا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منع فرمایا، عبداللہ بن عمر نے منع فرمایا، نہ جاؤ، کوفے کے لوگ بڑے دغاباز ہیں۔ سیدنا حسین نے مسلم ابن عقیل کو کوفے شہر میں بھیجا حالات جانچنے کے لیے، حالات دیکھنے کے لیے۔ تم جاؤ، حالات دیکھ کر مجھے جلدی اطلاع کرو۔ اللہ اکبر اللہ۔ چنانچہ مسلم ابن عقیل کوفے پہنچے اور انہوں نے جا کر کے بتلایا، تمہیں حسین کا قاصد ہوں، میرے ہاتھ پہ بیعت کرو۔ تمام شہر نے بیعت کر لی۔ اللہ۔ عبید اللہ بن زیاد کو پتا چلا حسین کے تمام لوگ بیعت کر بیٹھے، معتقد ہو گئے۔ اس نے دولت کی گولی ماری، دولت کا تیر چلایا۔ جو حسین کا ساتھ چھوڑ دے گا اسے سونا ملے گا، چاندی ملے گی۔ جو حسین کا ساتھ چھوڑ دے گا اسے نوکری ملے گی، ملازمت ملے گی، کرسی ملے گی۔ ادھر جب سارا کوفہ بیعت کر چکا تھا، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے مسلم ابن عقیل کے ہاتھ پہ انہوں نے حسین کو خط لکھ دیا، جلدی پہنچو، تمام کا تمام شہر آپ کا منتظر ہے۔ بے شمار لوگوں نے آپ کی طرف سے ہمارے ہاتھ پہ بیعت کر لی، بے شمار لوگوں نے آپ کی طرف سے ہمارے ہاتھ پہ بیعت کر لی۔ گورنر کوفہ نے دولت کی گولی ماری، دولت کی تلوار چلائی۔ واہ کلمہ پڑھنے والوں، واہ مسلمان کہلانے والوں، کیا کہنا تمہارا۔ مسلم ابن عقیل نے ظہر کی نماز پڑھائی، 40,000 آدمی پیچھے تھا۔ عصر کی نماز پڑھائی، 18,000 آدمی پیچھے تھا۔ مغرب کی نماز پڑھانے لگے تو 500 تھے، سلام پھیرا تو ایک بھی نہیں۔ تمام کے تمام بھاگ گئے دولت کی وجہ سے۔ آج بھی قرآن کریم کو چھوڑ کر لوگ دولت کی وجہ سے بھاگتے ہیں۔ آج نبی کا فرمان دولت کی وجہ سے نہیں مانتے۔ آج محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دین سے اراض کرتے ہیں، ہمیں یہاں رہ کر کیا ملے گا۔ رات کا وقت آ پہنچا، مسلم ابن عقیل تنے تنہا رہ گئے، اندھیرا ہے، ایک گلی سے گزر رہے ہیں، چلتے چلتے ایک مکان کی سیڑھیوں پہ بیٹھ گئے۔ عورت نے دروازہ کھولا اور پوچھا آپ کون ہیں؟ مسلم ابن عقیل نے بھرائی ہوئی آواز میں جواب دیا، مائی مسافر ہوں، خاندان نبوت کا ایک فرزند ہوں، مدینے والی سرکار کا غلام ہوں، بے وطن ہوں، مسافر ہوں، پردیسی ہوں، میرا اس شہر میں کوئی نہیں۔ مسلم ابن عقیل میرا نام ہے۔ حضرت ام ہانی مائی کا نام ہے، کہنے لگے اللہ والے تیرا گھر میں رکھنا سر دینے کے برابر ہے، پر نبی کے خاندان کے فرزند آجا، میں سر دوں گی، تجھے کسی کے حوالے نہیں کروں گی۔ ایمان ملے تو ایک عورت کو مل جائے، نہ ملے تو مرد ڈوب کے مر جائے۔ تلاش شروع ہو گئی، جستجو شروع ہو گئی، پکڑو، جو مسلم ابن عقیل کو پکڑ کے لائے گا اس کو اتنا 1000 روپیہ ملے گا۔ اور لوگوں کلمہ پڑھنے والے، مسلمانوں کی اولاد، مسلمان کہلانے والے،
مسلم ابن عقیل کو تلاش کرتے پھرتے ہیں انعام و اکرام لینے کے لیے. آپ لوگ کہہ رہے ہوں گے بڑے بے ایمان لوگ تھے, اتنی کمینہ حرکت کی انہوں نے نبی کے خاندان کے ساتھ. کیا آج تم نہیں کرتے؟ قرآن کا ساتھ چھوڑ کر 100 مرتبہ لوگ نہیں بھاگتے؟ تلاش کرنے والوں کو پتا چل گیا, ام ہانی کو بلا لیا اور پوچھا مسلم ابن عقیل کہاں ہے؟ کہنے لگی اور راستہ کوئی نہیں, پہلے میری گردن اڑا دو, مسلم ابن عقیل مل جائیں گے. ظالموں نے اس عورت کا سر قلم کر دیا. تم نے نبی کے خاندان کے فرزند کی خدمت کیوں کی؟ تم نے آل نبی کو کھانا کیوں کھلایا؟ پھر مسلم ابن عقیل باہر نکل آئے, بہادر خاندان کا بہادر فرزند میدان میں آ کے لڑا. یہ نہیں سوچا میں اکیلا ہوں, سارا ملک شہر دوسروں کا ہے, حکومت دوسروں کی, سارے لوگ غدار ہو گئے, انکار کر گئے. مسلم ابن عقیل گلی میں کھڑے ہو کر اکیلے لڑ رہے ہیں, ہتھیار ڈالنے کے لیے تیار نہیں. خدا کی قسم نبی کے خاندان کا چشمے چراغ ہے, ہتھیار ڈالنے کے لیے تیار نہیں. پتا چلا کہ یہ بڑا بہادر خاندان ہے. خداوند کریم نے جس خاندان میں نبوت عطا کی ہو, امامت عطا کی ہو, شجاعت بخشی ہو اور شہادت بخشی ہو, عدالت بخشی ہو, تمام چیزیں اللہ پاک نے جن کو عطا فرمائی ہو, وہ کسی کے سامنے سر جھکانے کو تیار نہیں. سبحان اللہ, بے شک. ملتان کے مسلمانوں, تمام کوفہ شہر غیروں کا, حکومت غیروں کی, نوجوان غیر ہو گئے, اختیار غیروں کا, جوان غیروں کے, پولیس غیروں کی, حکومت غیروں کی. خدا کی قسم مسلم ابن عقیل نے اس وقت بھی سر نہیں جھکایا. تو جہاں چاہے تازیے کے سامنے سر جھکاتا ہے, کبھی قبر کے سامنے جھکاتا ہے. تو نے مسلم ابن عقیل کے سر کی توہین کی. اس نے نہیں جھکایا, مقابلہ کیا ہے اکیلا ہو کر. زخموں سے چور چور ہو گئے, دیوار سے ٹیک لگا کر کے لڑتے رہے, پھر بیٹھ گئے. ایک کمینے نے تیر مارا, مسلم ابن عقیل کے لبوں میں سے نکل گیا. گرفتار کر لیے گئے. ایوان گورنر پر شاہی پہ اوپر لے جا کر مسلم ابن عقیل کے ٹکڑے کر کے بازار میں پھینک دیا گیا. ادھر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ خط مل گیا, آ جاؤ, بالکل لوگ آپ کے منتظر ہیں, راستہ بالکل صاف ہے. حسین چلے, بال بچہ ساتھ ہے, لوگ بھی ساتھ ہیں. راستے میں پتا چلا مسلم ابن عقیل کو شہید کر دیا گیا. آپ فرمانے لگے, او لوگوں, میرا جانا موت کے منہ میں جانا ہے, جاؤ اپنی عورتوں کو بیوہ نہ کراؤ, اپنے بچوں کو یتیم نہ بناؤ, جس کا جی چاہے وہ میں کھلی اجازت دیتا ہوں, چلے جاؤ. کھلی اجازت دی حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے. منزل بہ منزل حسین کا قافلہ بڑھ رہا ہے, مختصر سا قافلہ ہے. بالآخر ایک میدان میں پہنچا, ہر نمودار ہوا, کئی ہزار فوج لے کر گھیرے میں لے لیا. سیدنا حسین نے نماز پڑھی,
दुश्मनों से पूछा कि तुम नमाज नहीं पढ़ते, इतने मुनकर हो गए हो? उन्होंने कहा हमारे पास पानी नहीं। फरमाया जो हमारा पीने का पानी है तुम इससे वुजू करके नमाज अदा करो, हमारा अल्लाह मालिक है, मुसलमान की नमाज कज़ा ना। सैयदना हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आगे बढ़े और ज्यादा कुमक आ गई, फौज आ गई, लश्कर आ गया, घेरे में लिया हुआ है। सैयदना हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने खुतबा दिया, ओ लोगों, इस वक्त अल्लाह की जमीन पे आसमान के नीचे मेरे सिवा काले कमली वाले का नवासा कोई नहीं। ओ लोगों, मैं फातिमातुज़ ज़हरा का लगते जिगर हूँ। ओ लोगों, मैं शेरे खुदा का फर्जंद हूँ, मेरा हसब नसब पहचानो। मैं नबी की गोद में खेलने वाला, नबी के कंधों पे सवारी करने वाला, नबी की जुल्फों से खेलने वाला। ओ लोगों, मेरे खून में हाथ ना भरो। अगले दिन फिर सैयदना हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने खुतबा दिया, ओ लोगों, तुम मुझे क्यों कत्ल करना चाहते हो, हालांकि मैंने एक नमाज तमाम उम्र में कज़ा नहीं की। सारी उम्र में जिना मैंने कभी नहीं किया, मैंने झूठ कभी नहीं बोला, मैंने शराब कभी ना पी। ओ लोगों, क्या वजह है, तुम मुझे कत्ल क्यों करना चाहते हो? मेरी खता बताओ, मेरा कसूर बताओ, मेरी गुनाह बताओ, क्या गुनाह कर रखा है मैंने? कहने लगे और कोई गुनाह नहीं, तुम यहां खड़े खड़े बैठ करो। फरमाया जाओ, 3 शर्तों में से एक मान लो, मेरी यजीद से मुलाकात करा दो, या मुझे किसी सरहद पे भेज दो, मैं जिहाद में मशगूल हो जाऊंगा, मैं शेर खुदा का बेटा शेर हूं, या मुझे वापस मदीने में जाने दो। वो जानते थे कि अगर ये दोनों इकट्ठे हो गए, वो अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का बेटा है, ये फातिमातुज़ ज़हरा का बेटा, फिर तो अपना काम ना बना। दरमियान वालों ने इकट्ठा नहीं होने दिया। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उनको सब कुछ बतलाया, घर वालों को तलकीन की, या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्बिरू वस्साबिरू वराबितू वत्तकुल्लाह लअल्लकुम तुफ्लिहून। सब्र करो, इस्तिकामत पकड़ो। ओ लोगों, तुम क्या सोच रहे हो, मैं हुसैन साबिर हूं, मैं हुसैन साबित कदम रहने वाला हूं, इस्तिकामत मेरे हाथ में है, मेरी रगों में काली कमली वाले का खून दौड़ रहा है, मेरी रगों में फातिमातुज़ ज़हरा का खून है, मेरी रगों में शेर खुदा का खून है। तुम मेरी साथ बातचीत करो, मुझे डरा नहीं सकते, मुझे धमका नहीं सकते, मुझे मरऊब नहीं कर सकते, तुम जबरदस्ती मेरा वोट नहीं ले सकते। तुम होते कौन हो? हुकूमत का नशा तंग कर रहा है। हर दौर में हुकूमत वालों ने इसी तरह किया है। हर दौर में हुकूमत के नशे में अल्लाह वालों को आके मारा है, तंग किया है। उस तरफ देखता हूं, इमाम अबू हनीफा का जनाजा जेल से आ रहा है, उस तरफ निगाह उठी, अल्लामा इब्न तैमिया का जनाजा जेल से निकल रहा है। इधर देखता हूं अहमद बिन हंबल की पीठ पे कोड़े पड़ रहे हैं, उधर देखता हूं इमाम मालिक को मदीने की गलियों में घसीटा जा रहा है। अल्लाह अल्लाह अकबर अल्लाह। थोड़ी सी पीछे को मैंने नजर हटाई, उस्मान का जनाजा मदीने की गलियों से
کلمہ پڑھنے والوں نے کس وقت بعد آئے، اور میرا یقین ہے ہر دور میں یزیدیت بھی رہے گی، حسینیت بھی رہے گی۔ حسین کے روحانی فرزند بھی زندہ ہے، یزید کے بھی روحانی فرزند بھی زندہ ہے۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے جب دیکھا کہ یہ بعد نہیں آتے اور ایسے ایسے خطبے دیے، خدا خطبہ دیتے آسمان پھٹ جاتا، پہاڑوں کو خطبہ دیتے پنگل گئے ہوتے، دریاؤں کو خطبہ دیتے دریا رخ بدل دیتے، مگر کلمہ پڑھنے والے سامنے کھڑے ہیں، کس سے مس نہیں ہوئے۔ انعام کے لالچ میں، دولت کی لالچ میں چور چور نشے میں کھڑے۔ کسی نے دیکھا حضرت حر اپنے گھوڑے پہ سر جھکائے ہوئے کچھ سوچ رہے ہیں۔ کسی نے پوچھا حر کیا سوچ رہے ہو؟ فرمانے لگے جنت دوزخ کا انتخاب کر رہا، چھانٹ رہا ہوں جنت کدھر ہے جہنم کدھر ہے۔ کچھ دیر کے بعد سر اٹھایا، فرمایا چھانٹ لیا کہ ہاں، حسین کے قدموں میں پہنچا اور کہنے لگا اللہ والے اور فاطمہ الزہرا کے بیٹے معاف کر دے۔ حسین کے ساتھ ہو کر حر نے قربانی دی۔ ایک عورت اور اس کا بیٹا دور سے گزر رہے ہیں، میدان کربلا سے دور سے گزر رہے ہیں۔ دونوں ماں بیٹوں نے شور کی آواز سنی۔ ماں کہنے لگی بیٹا دیکھ کے تو آؤ شور کیسا ہے۔ بیٹا گیا اور آ کے کہنے لگا اماں خاندان نبوت کو لوگوں نے اجاڑ دیا، گلشن محمد کو بجھا دیا لوگوں نے، چھرے چلا رہے آل نبی کے خاندان سے۔ وہ ماں بھی ماں تھی، کہنے لگی توجہ کرنا بیٹا، میں نے تجھے حلال کا جنا، حلال کا دودھ پلایا، حلال کی روٹی کھلائی، کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان پہ ظلم دیکھ کر مجھے بتانے کیسے آ گیا وہیں کیوں نہیں مرا؟ ان کے ساتھ ہو کر وہیں کیوں نہیں مر گیا؟ کہنے لگا اماں بتانے آیا ہوں، جانے کا ارادہ وہیں ہے۔ بیٹا آگے آگے، اماں پیچھے پیچھے، میدان کربلا میں آ پہنچے۔ اس نے حسین کے ساتھی بن کر کے آگے جہاد کیا، لڑائی کی، ادھر سر کاٹا مخالفین نے، ادھر ماں نے قبولیت کی دعا مانگنے کے لیے جھولی پھیلا دی۔ اتفاق کی بات ہے ادھر سر کاٹ کے پھینکا، ادھر ماں کی جھولی میں جا کے پڑا، چومتی نہیں، چاٹتی نہیں، بوسہ نہیں دیتی، روتی نہیں، ماتم نہیں کرتی، کپڑے نہیں پھاڑتی، سر کو اٹھا کر میدان میں پھینکتی ہے۔ کہنے لگی اللہ کی راہ میں دینے کے بعد ہم واپس نہیں لیا کرتے، میں واپس لوں گی۔ اب گرم ہے میدان، سارا خاندان قرآن کریم کی تلاوت میں مشغول ہے۔ سیدہ زینب بے صبری نہیں تھی، سیدہ سکینہ بے صبری نہیں تھی، سیدہ صغرا بے صبری نہیں تھی، نماز میں مشغول ہے۔ بابے نے سبق دیا استعینوا بالصبر والصلاۃ، ان اللہ مع الصابرین۔ حسین نے بہن کو سبق دیا، صبر کرنا، استقامت پکڑنا، اپنے خاندان کا جھنڈا ہے، اپنے خاندان کا ترہ امتیاز ہے، صبر کرنا اپنے خاندان کا ورثہ ہے۔ نبی کے خاندان کو صبر ورثے میں ملا ہے، نبی کے خاندان کی کسی خاتون نے کپڑے نہیں پھاڑے۔ تین دن گزر گئے، پانی نہیں،
मासूम बच्चे भी पानी को तड़प रहे हैं। सैयदना हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अली असगर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को मासूम बच्चे को उठाया और आवाज दिया, लोगों हमसे दुश्मनी होगी, हमसे अदावत होगी, इस मासूम ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा, 2 घूंट पानी दे दो। दुश्मन की तरफ से तीर आया, बच्चे के हलक में से गुजर गया, खून की चुल्लू भरी और आसमान की तरफ सैयदना हुसैन ने फेंकी और दुआ की, इलाही देख नहीं रहा मेरी साथ क्या बल गई। कासिम बिन हसन शहीद हो गए, अली अकबर शहीद हो गए, अब्बास शहीद हो गए, फुला शहीद हो गए, सारा खानदान ढेर हो गया। फातिमा के बेटे तू कितना सब्र वाला है, खुदा की कसम निगाह नबूवत ने तुझे ऐसा रंगा, एक तरफ सारा खानदान ढेर लगा पड़ा है और एक तरफ हुसैन कहता आओ बातिल के सामने तुम मुझे अब भी नहीं झुका सकते। जालिमों ने खैमे की तरफ घोड़ों के रुख मोड़े। सैयदना हुसैन चिल्लाए, फरमाया लोगों इधर ना जाओ, फातिमा ज़हरा की बेटियां बैठी है, नबी के खानदान की मस्तूरात नमाज में मशगूल है, अपने खैमे इधर घोड़े ना ले जाओ, अभी सांस आ रहा है, मैं गैरत वाली मां का गयूर बेटा हूं। उलमाए किराम ने लिखा है सैयदना हुसैन की शक्ल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शक्ल के मुशाबे थी। मौलाना अबुल कलाम आजाद रहीमहुल्लाह ने लिखा है 70-80 के करीब जख्म थे जो सर से पैर तक हुसैन के बदन पे तीरों, तलवारों और नेज़ों के जख्म आए। अल्लाह अल्लाह अकबर। इस्तिकामत का पहाड़ है हुसैन। अल्लाह अल्लाह। सैयदना हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने आखिरी वक्त में भी किसी चीज की परवाह किए बगैर दीन को हाथ से ना जाने दिया। 3 जुमले तवज्जो से सुनो। सैयदना हुसैन ने बद्दुआ दे दी आखिर में, 3 बद्दुआएं कर दी हुसैन ने आखिर में। इलाही मैं कुरान का हाफिज और आलिम हूं, मेरे कुरान की बेअदबी की, जितने भी मेरे मारने वाले हैं इल्म क़यामत तक कुरान का हाफिज कोई ना बने। दूसरी बद्दुआ फरमा दी, इलाही इन्होंने मेरी जमात खत्म कर दी, इन्होंने मेरी जमात को मुका दिया, ऐ मेरे परवरदिगार क़यामत तक इनको जमात की नमाज नसीब ना हो। तीसरी बद्दुआ ये कर दी, इलाही इन्होंने हमें पानी की बूंद ना दी, क़यामत में हौज़े कौसर का पानी इनको ना मिले। हुसैन आखिरी वक्त में भी नमाज के लिए तगोदौ कर रहा है, और क्यों ना करता, शरीफ खानदान का शरीफ बेटा, बहादुर बेटा, इसी को कहता कि लहू की मौज में डूबे, लहू की मौज में डूबे, बचाया सबको तूफान से, गुनाहगारों की कश्ती की हिमायत हो तो ऐसी हो। हुसैन तेरा कितना बड़ा मर्तबा है, नमाज का कितना पाबंद है। जो हुसैनी होगा कभी नमाज को कज़ा नहीं करेगा, जो हुसैन का दुश्मन होगा नमाज की परवाह नहीं करेगा। तयम्मुम खाक से हुए, तयम्मुम खाक से हुए, लहू से गुस्ल सैयद
सैयद हो, तयम्मुम खाक से हुए, लहू से गुस्ल सैयद हो, लबे दरिया पियासों की शहादत हो तो ऐसी हो, अली बाबा नबी नाना शराफत हो तो ऐसी हो। माशाल्लाह, सुबहान अल्लाह। दोस्तों, ये थे मौलाना कारी हनीफ मुल्तानी साहब, जो बहुत ही खूबसूरत आवाज़ में बयान फरमा रहे थे। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे, हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। अल्लाह हाफिज़।